بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی اپنے زمانہ کی عورتوں میں بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ اس کا شوہر اس سے بڑی محبت کرتا تھا۔ قضاء الہی سے وہ عورت مر گئی۔ اس کے بعد عرصہ دراز تک اس کا شوہر اس کی قبر پر جاتا رہا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا اور اس شخص کو دیکھا کہ زار و قطار رو رہا ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے اپنا قصہ بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردہ کو بلایا۔ چنانچہ اس قبر سے ایک حبشی غلام نکلا اور اس کی یہ حالت تھی کہ اس کی ناف کے نتنوں اور آنکھوں اور بدن کے دوسرے سوراخوں سے آگ نکل رہی تھی۔ اس حبشی غلام نے کہا کہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ پھر اس اسرائیلی نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، میں نے غلطی کی، میری بیوی کی یہ قبر نہیں ہے بلکہ اس کی قبر یہ ہے، اور اس نے دوسری قبر کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی غلام سے فرمایا کہ تم اپنی قبر میں اور جس حالت میں پہلے تھے واپس چلے جاؤ۔ وہ مردہ ہو کر گر پڑا اور اس کو مٹی سے چھپا دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسری قبر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے قبر والے، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ قبر پھٹی، اس سے ایک عورت سر سے خاک جھاڑتی ہوئی نکلی۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا کہ یا روح اللہ، میری بیوی یہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ پھر اس کو اسی وقت نیند کا غلبہ ہوا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تیری قبر پر بیداری نے مجھے ہلاک و تباہ کر دیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آرام کر لوں۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اچھا، آرام کر لو۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی کے زانوں پر سر رکھا اور سو گیا۔ وہ اسی حالت میں تھا کہ اتفاقاً ایک شہزادہ ایک اعلیٰ درجہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر ادھر آ نکلا۔ جب اس عورت نے شہزادہ کو دیکھا تو اس کا دل اس سے وابستہ ہو گیا اور وہ دل و جان سے اس پر شیدا ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے اپنے شوہر کا سر اپنے زانوں سے اٹھا کر زمین پر رکھ دیا اور شہزادہ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ جب شہزادہ نے اس کو دیکھا تو وہ بھی اس پر فریفتہ ہو گیا۔ اس عورت نے شہزادہ سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ چنانچہ شہزادہ نے اس کو اپنے پیچھے گھوڑے پر بٹھا لیا اور وہاں سے چلا گیا۔ جب اس کا شوہر بیدار ہوا تو اس کو نہ پایا اور اس کی تلاش میں نکل پڑا اور اس کے قدموں کے نشان پر چل کر اس کو تلاش کر لیا اور کہا کہ اے شہزادہ، یہ میری بیوی ہے، اس کو چھوڑ دے۔ لیکن اس کی بیوی نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں شہزادہ کی باندی ہوں۔ شہزادہ نے کہا تو چاہتا ہے کہ میری باندی مجھ سے لے لے؟ اس نے کہا خدا کی قسم، یہ میری بیوی ہے اور میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد میرے لیے اس کو زندہ کیا ہے۔ یہ سب اسی بات اور جھگڑے میں تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ اس عورت کے شوہر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا روح اللہ، کیا یہ میری بیوی نہیں ہے جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، یہ وہی ہے۔ اس کے جواب میں اس عورت نے کہا کہ یا روح اللہ، یہ شخص جھوٹا ہے، میں تو اس شہزادہ کی باندی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ارے کیا تو وہ نہیں ہے جس کو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یا روح اللہ، بخدا میں وہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ جو میں نے تجھے زندگی دی ہے وہ واپس کر دے۔ تو وہ عورت
مردہ ہو کر گر پڑی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو کافر مرا تھا، اس کے بعد زندہ ہوا اور ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں مرا، تو وہ اس غلام حبشی کو دیکھے۔ اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن مرا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا، پھر وہ کافر ہو گیا اور حالت کفر میں مر گیا، تو وہ اس عورت کو دیکھے۔ اس کے بعد اس اسرائیلی نے قسم کھائی کہ اب کبھی نکاح نہ کروں گا، اور وہ جنگلوں کی طرف نکل گیا اور وہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گیا، یہاں تک کہ وہ خالق حقیقی سے جا ملا۔